کارنر ہوتا رہتا ہے. تمام حاضرین سے میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت کو جانے کا موقع اور جگہ فراہم کریں اور اس کے بعد شیخ طریقت سید عبدالاحد میاں صاحب اپنے نورانی بیان سے مستفید فرمائیں گے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں. تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف رکھیں. درشی پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بعدد کل شیء معلوم لك ربي أني بجمالك يا رسول الله يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد كل شيء معلوم لك ربي أرني بجمالك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد كل شيء معلوم لك ربي أني بجمالك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد كل شيء معلوم لك ربي أني بجمالك یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. حضرات میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ ٹائم اچھا خاص ہوگی بس نظر آئی انشاءاللہ. تو چند باتیں ضروری کرنا ہے. ہمارے جناب حمزہ علی قادری صاحب نے جو باتیں بیان کی ہے اسی کی تھوڑی سی میں اور وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں ذرا اور معلومات ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا علم سکھایا, قرآن کا علم دیا. الرحمن رحمان نے علم القرآن. اور قرآن ہماری وہ کتاب ہے کہ اس میں ہر علم موجود ہے, سب کچھ معلومات اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے. تو جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرما دیا تو سب کچھ اسی میں آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں تشریف لے گئے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے, اور جب آپ واپس آئے تو آپ نے فرمایا, یہ تفسیر البیان میں حدیث موجود ہے. تفسیر البیان میں آپ نے فرمایا کہ ایک قطرہ عرش سے میرے حلق میں گرا, ایک قطرہ میرے حلق میں گرا. علمت ما کان ما سیکون, میں پورا ماضی بھی جان گیا, میں پورا مستقبل بھی جان گیا. ماضی میں جو کچھ تھا وہ بھی جان گیا ہوں, اور جو مستقبل میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا وہ بھی میں جان گیا ہوں. پھر حضور نہیں جانیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو تو وہ علم عطا فرمایا کہ وہ علم اللہ کے بعد کسی کو حاصل نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عظیم علم عطا فرمایا, اور وہ علم
جو آپ نے کو عطا ہوا اس کا کچھ حصہ آپ نے صحابہ کرام کو دیا، تابعین کو، تابعین کو، ابھی تک وہ علم چل رہا ہے۔ ہم تو اللہ کو نہیں جانتے۔ حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جب بیت ہوئے حضرت نجم الدین کبریٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو واپس جب آئے، واپس آنے کے بعد جب نظر کا ٹائم آیا تو شیطان آیا سوالات کرائے کہ اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا ثبوت دو، کہ اللہ ایک ہے، ثبوت دو۔ تو انہوں نے 99 دلیلیں دے دی۔ اب شیطان اب سے سوالات کر رہا ہے، اب جوابات دے رہے۔ 99 دلیلیں دے دی، لیکن شیطان بھی علم جانتا تھا، تمام 99 دلیلیں رد کر دی۔ اور جب رد ہو گئی تو حضرت نجم الدین کبریٰ صاحب علیہ 1 مہینہ کی مسافت پر تھے، بہت دور تھے۔ آپ کے ہاتھ میں لوٹا تھا پانی کا، وضو کے لیے جا رہے تھے، دیکھا کہ میرا مرید جو ہے وہ اس ٹائم نظر کے عالم میں شیطان پریشان کر رہا ہے۔ آپ نے لوٹا لے کے وہی سے مارا اس کو۔ دیکھو ایک اللہ والے کی شان میں دیکھیے، پھر نبی نہیں جانتے، نعوذ باللہ میں جانے، ایک نبی، ایک ان کا غلام میں یہ طاقت کہ 1 مہینہ دور کی مسافت پر جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ میرا مرید جو ہے نظر میں ہے اور شیطان اس کو پریشان کر رہا ہے۔ لوٹا لے کے جو وہاں پر مارا اس نے شیطان کو، اور فرمایا اے فخر الدین رازی کہہ دو ان کو ہم اللہ کو بلا دلیل ایک جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور ہمارے لیے کافی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے حضور نے فرمایا اللہ ایک ہے تو ہمارا ایک اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہم بس ہمارے حضور نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے تو اللہ ایک ہے، اس سے بڑی دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں، سب سے بڑی دلیل یہی ہے، کیونکہ ہمیں تو حضور نے فرمایا اللہ ایک ہے تو ہم یہ کہنا اللہ ایک ہے۔ تو بھائیو بات یہ ہے کہ اللہ والے چاہے دور ہوں چاہے قریب ہوں، لیکن وہ مدد کے لیے آتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے شاہ جی میاں رحمۃ اللہ علیہ اپنے آستانے پر تشریف فرما تھے، ان کا حیات کا واقعہ ہے، اور نائی آپ کی حجامت بنا رہا ہے، حجامت بناتے فرمایا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ آپ کمرے میں تشریف لے گئے، باہر آئے تو کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ وہ نائی کہنے لگا کہ اندر میں پانی بھی نہیں ہے، کپڑے بھیگے ہوئے، کیا وجہ ہے؟ پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ بس چھوڑو اس بات کو، کہ نہیں حضرت چھوڑو گے نہیں، نہیں بڑی ہوشیار ہوتے ہیں، چھوڑو گے نہیں، مجھے بتاؤ وجہ کیا ہے؟ اب میں کچھ مریدین ڈوب رہے تھے، ان کو نکالا، بات ختم ہو گئی۔ ایک قافلہ حج بھی گیا تھا، واپس آ رہا تھا، اور وہ سمندر میں جو گرداب ہوتا ہے بھنور، اس میں پھنس گیا، اور اس میں پھنسنے کے بعد آدمی جو ہے وہ جہاز کشتی جو بھی غرق ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اس وقت شاہ جی میں کو یاد کیا کہ یا شاہ جی محمد شاہ نے ہماری مدد فرما، ہم تو بھنور میں پھنس گئے ہیں۔ آپ حجامت بنا رہے تھے، سب کو چھوڑ کے آپ اندر کمرے میں تشریف لے گئے بظاہر، لیکن باطن آپ تشریف وہاں لے گئے جہاں پر جہاز ہے، اور جہاز کو دھکا دے کے باہر نکالا۔ جب وہ قافلہ واپس آیا تو قافلے نے کہا کہ ہم تو ڈوب رہے تھے، لیکن ہم نے اپنے مرشد کو یاد کیا، شاہ جی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے مدد مانگی، اور آپ نے ہمارے جہاز کو دھکا دیا، ہم باہر نکلا۔ اس کے اوپر وہ نائی نے جو ہے وہ تاریخ دیکھی، ٹائم دیکھا، تو اس نے کہا کہ ہاں یہ واقعہ میرے سامنے ہوا تھا، کہ میں ہی حجامت بنا رہا تھا، میرے سامنے حضرت اندر تشریف لے گئے اور میرے سامنے اس کپڑے بھیگے ہوئے آئے، تو کہا کہ ہاں یہ واقعہ میرے سامنے ہوا ہے، میرے سے گواہ ہوں۔ تو بیٹھے تو پیلی بھیت میں تھے، بیٹھے تو پیلی بھیت میں تھے، لیکن مدد اپنے مریدوں کی جگہ سمندر میں بھی کر رہے تھے، سمندر میں آپ کی مدد ہو رہی تھی، اور جہاز کو باہر نکالا۔ اور یہ واقعہ میں نے اپنے بھی ایک سنایا کہ یہ تو ان کی حیات کا قصہ ہے، لیکن میں بعد میں سال کی بات کرتا ہوں۔ میں دبئی گیا 89 میں،
جب میں دبئی گیا تو حاجی نور محمد صاحب وغیرہ تو میں نے کہا بھائی چلے ابو ظبی. اب وہاں سے ہم ابو ظبی جا رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے مجھے فرمایا کہ ابو ظبی مت جانا. مجھے منع کیا کہ ابو ظبی مت جانا. وہ کہہ رہا کہ چل بھائی پروگرام بنا لیتے گھومنے پھرے آ جائیں گے شام تک. اچھا بھائی چلے. جب ہم جا رہے ہیں تو میرے ساتھ جو ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا اس نے 180 کی اسپیڈ پہ گاڑی فکس کر دی اور پاؤں اوپر کر لیا, کرسی میں بیٹھ گیا. اور میرے پیچھے حاجی نور محمد صاحب کی پوری فیملی, بچے سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جا رہے ہیں. راستے میں ہماری جو گاڑی کا پیچھے والا ٹیپ بسٹ ہو گیا. جب بسٹ ہوا تو میں نے اس ٹائم بے ساختہ میری زبان سے کہا کہ یا شاہ جی نے ہماری مدد کرنا. بس یہ کہنا تھا. گاڑی ہم نے کنارے میں کھڑی کی, دیکھا کہ صرف اس کا وہ رنگ لے گیا تھا, باقی کچھ نہیں تھا. اور الحمدللہ ہم نے ٹیر بدلا, ہم آگے گئے تو لوگوں نے کہا کہ 180 کی اسپیڈ پہ اب گاڑی الٹی نہیں ہوئی. تو میں نے کہا کہ نہیں, کیونکہ پیچھے رستے میں زماں ہمارے پیچھے تھے اور ہم نے انہیں کو یاد کیا یا شاہ جی نے ہماری مدد فرما, اور ان کی مدد تھی جو کہ ہم بچ گئے. تو کہہ رہا ہوں کہ اپنے بزرگوں کو یاد کرو, چاہے وہ کہیں بھی ہو ان کی مدد ملے گی, چاہے تجھے بھی ہو چاہے تجھے پردہ کر جائے, لیکن ان کی جو ہے مدد ملتی رہے گی, یاد رکھو. تو پھر ہم العین تک جا کے پھر واپس آ گئے, ابو ظبی نہیں گئے. پھر جب ہم سب سے میری اجازت لی تو پھر بات اچھا اب چلے جاؤ. تو پھر ہم گئے. تو بعض بزرگ کی باتوں میں بڑا راز ہوتا ہے کہ وہ کیوں منع کرتے, کیوں اجازت دیتے. ان کی باتوں میں بڑی حقیقت ہوتی ہے. تو بھائیوں بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ نے عظیم قوت عطا فرمائی, عظیم طاقت عطا فرمائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی, ایک عالم آیا, کہہ رہا ہے بڑھیا ایک چرخہ کھاتے ہو, اللہ کو بھی یاد کرتی ہو نہیں کرتی ہو؟ کہ کیوں نہیں کرتی ہو؟ کہ اچھا کس طرح بتاؤ اللہ ہے یا نہیں, ذرا اس کا ثبوت دو. تو کہنے لگی کہ اللہ ہے. کیا ثبوت ہے؟ کہ میرے چرخہ ثبوت ہے. کہ اس چرخے کو میں چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے, اور میں روکتی ہوں جو روکتا ہے. تو اس چھوٹے چرخے کے لیے میں موجود ہوں. تو اتنا بڑا چرخہ جو چل رہا ہے, سورج چاند ستارے ہر چیز جو چل رہی ہے, کیا اس کے لیے کوئی نہیں ہے؟ اس چھوٹے چرخے کے لیے میں موجود ہوں. تو اس بڑے چرخے کے لیے بھی تو کوئی ہے, جو دن رات بدلتی, ہر چیز بدلتا ہے دنیا, تو اس کے لیے بھی تو کوئی ہے, اور وہ ہے اللہ کی ذات. اب وہ بڑھیا کو پھر دوبارہ سوال کرنا ہے, بڑھیا یہ بتاؤ اللہ ایک ہے یا دو ہے؟ یہ لوگ آج کل داڑیاں والے نا سوالات کریں گے, آج کل آ گئے ٹی وی پر بھی آ گئے, اللہ ایک ہے یا دو ہے؟ یہ سوالوں سے دوسرا کیا, ان کا اللہ ایک ہے. کیا ثبوت ہے؟ کہ یہ چرخہ ثبوت ہے. کیا ثبوت ہے؟ کہ جب میں اس کو چلاتی ہوں تو صحیح چلتا ہے, اس میں دھاگا بنتا ہے, صحیح کام ہو رہا ہے, اور جب میں روکتی رک جاتا ہے. اور اگر ہم دو بڑھیا بیٹھ جائیں تو میں یوں چلاؤں گی اور وہ الٹا چلائے گی, تو کیا ہوگا کہ وہ دھاگا کٹ جائے گا, دھاگا نہیں بنے گا, دھاگا ٹوٹ جائے گا. یا ہم دونوں ایک طرف چلائیں گے تو اتنا تیز ہو جائے گا کہ وہ بہت تیز ہو جائے گا, جب بھی کام نہیں ہوگا. اس اللہ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ پورا سال ہو جائے نا, 1 منٹ کا فرق کوئی مجھے بتا دے کہ 1 منٹ کا فرق ہوا سورج میں. مطلب ہے کہ 7 بجے سورج نکلے گا تو 7 بجے ہی سورج نکلے گا اسی تاریخ کو. جیسے آج 7:05 میں میرے خیال میں طلوع تھا, تو آج 7:05, تو آئندہ سال بھی 14 فروری کو 7:05 پر ہی سورج نکلے گا. 1 منٹ کا کوئی بتا دے کہ سورج آگے پیچھے ہوا. تو اس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے صحیح طریقے میں چلایا. تو کہہ رہے ہیں جس طرح میں اس چرخے کو صحیح چلا سکتی ہوں, اسی طرح جو وہ چرخے بھی صحیح چل رہا ہے, ذرا بھی فرق نہیں. تو اللہ معلوم ہے کہ ایک یہ دو نہیں ہے. تو بات یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ایک عقلی دلیل سے ثابت کر کے اس کو بتایا. تو بھائیو بات یہ ہے کہ
اللہ موجود ہے ہمارے دلوں میں، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ اللہ کریں گے اور اللہ اللہ کرنے والے اللہ والوں سے ملیں گے تو پھر آگے راستے میں بتائیں گے کہ کس طرح روشنی ملتی ہے، کس طرح آگے جانا ہوتا ہے اور کیا کامیابی کے راستے ملتے ہیں، یہ اللہ والوں سے ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جو پروگرام ہو رہا ہے ہمارے حضور بخش پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ 11ویں کا پروگرام جو ہمارے جناب امین صاحب نے بنایا ہے 11ویں کا، آج گھر گھر 11ویں ہو رہی ہے، پوری دنیا میں 11ویں ہو رہی ہے۔ یہ 11ویں کیوں ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور بخش پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں تشریف فرما تھے اور اس مسجد میں آپ رات کو رکے، اتفاقی 15 شعبان کی رات تھی اور حلوہ کھانا پینا والا خوب آیا تھا، لوگوں نے خوب لایا۔ مسجد میں ایک صاحب مہمان آئے تھے اور جو خوب دبا کے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اب رات کو مسجد کا دروازہ بند ہو گیا، اب رات کو اس کو رفع حاجت کی ضرورت پڑی، اب کہہ رہے کہ کیا کروں، راستے بند ہے، لہذا اس نے کیا کرا کہ مسجد کو ہی گندا کر دیا۔ وہ صاحب نے مہمان جو آئے تھے مسجد کو گندا کر دیا۔ صبح جیسے ہی امام صاحب آئے، مؤذن نے اذان دی تو وہ دروازہ کھلا ہوا ایک دم بھاگ گیا۔ اب حضور بخش پاک تشریف فرما ہے، وہ سمجھا کہ نعوذ باللہ انہوں نے ہی یہ گند کیا، لہذا انہوں نے کیا کرا کہ وہ تمام گندگی اٹھا کے حضور بخش پاک کے اوپر مل دی اور آپ کو اوپر سیڑھیوں سے نیچے پھینک دیا۔